الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت به۔ پچھلے سبق میں غزوہ احد کی بات چل رہی تھی، اور اس میں ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ منافقین تو تھے ہی منافق، اور ابن ابی نے تو محض ایک بہانہ سازی کی، لیکن اس میں بھی اس نے کوشش کی کہ مسلمان مجاہدوں کو بھی خراب کرے یا ان کے حوصلے پست کرے۔ چنانچہ اس نے بجائے مدینہ منورہ میں الگ ہو جانے یا اختلاف کرنے کے، جب لشکر اسلام مدینہ منورہ سے باہر نکل کر احد پہنچا تو عین میدان میں پہنچنے سے قبل اس نے اعلان کر دیا کہ ہم اس لڑائی سے الگ ہوتے ہیں، اور وجہ یہ بتائی کہ ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا۔ اگر شہر میں رہ کر لڑتے تو شہر کا تحفظ آسان ہوتا، باہر نکل کر اہل مکہ سے مقابلہ یہ جنگ نہیں ہے، یہ خودکشی ہے، اور اگر یہ جنگ ہوتی تو ہم جنگ میں ساتھ دیتے، لیکن یہ تو خودکشی ہے، اور خودکشی میں ساتھ دینا دانشمندی نہیں ہے۔ یہ بات وہ مدینہ منورہ میں بھی کہہ سکتا تھا، وہاں بھی الگ ہو سکتا تھا، لیکن اس کا مقصد مسلمان مجاہدین کے حوصلے پست کرنا تھا، اور انصار کے دو قبیلوں کے دلوں میں یہ خیال گزرا بھی کہ ایک حد تک شاید یہ ٹھیک کہتا ہو کہ واقعی ہم تعداد کے اعتبار سے کم ہیں، وسائل کے اعتبار سے کم ہیں، اور مشرکین کی تعداد بھی زیادہ ہے، ان کے پاس اسلحہ بھی زیادہ ہے، تو کھلے میدان میں تو ہم ان کے آمنے سامنے آ جائیں گے۔ اذ ہمت طائفتان منکم، جب اے مومنین آپ میں سے بھی دو قبیلوں کے دلوں میں یہ خیال گزرا ان تفشلا، کہ ہمت ہار دینی چاہیے، واللہ ولیہما، لیکن ان کا تعلق اللہ سے خلوص کا اتنا تھا کہ اللہ نے ان کی مدد کی، اور وہ خیال ان کے دل سے ظاہر ہو گیا، اللہ نے انہیں ہمت دے دی۔ یہ ہے دماغ اور دل کا فرق، لیکن ان کے دماغ نے تو رائے ابن ابی کے دلائل کے ساتھ دی۔ جو دماغ تھا اس نے تو تائید کی کہ یہ ٹھیک کہتا ہے کہ پہلے بھی ہماری تعداد ان سے 3 گنا کم تھی، وہ ہم سے 3 گنا زیادہ ہیں، اور پھر اس میں سے یہ 300 آدمی لے کر نکل رہا ہے ابن ابی، تو ہم 1000 سے بھی کم ہو کر 700 رہ گئے،
تو یہ کہتا ہے یہ خودکشی ہے، تو واقعی شاید یہ ایسا ہی ہو کہ بہت کم تعداد میں کم وسائل کے ساتھ ایک بہت اپنے سے کئی گنا زیادہ فوج کے ساتھ بہترین وسائل اس کے پاس ہوں، تو اس کے ساتھ لڑنا شاید خودکشی ہے۔ یہ فیصلہ دماغ کا تھا اور یہ خیال ان کے دماغ میں گزرا، لیکن ان کے قلوب جو تھے وہ اللہ کریم سے نہایت خلوص کے ساتھ پیوست تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے قلوب جڑے ہوئے تھے، لہذا اللہ نے اس نسبت سے واللہ ولیہما، اللہ ان دونوں جماعتوں کا مددگار بن گیا، اس نے ان کے قلوب کو استقامت عطا کر دی اور دماغ کا مشورہ دھرا کا دھرا رہ گیا، اور انہوں نے جنگ میں پوری خلوص کے ساتھ پوری ہمت کے ساتھ داد شجاعت دی۔ یہ فرق ہوتا ہے دماغ اور دل کا۔ دل پہ مدار ہے ایمان و کفر کا، دماغ کی تو مجبوری ہے کہ اسے ایک آخری طاقت کو ماننا پڑتا ہے، لیکن دل محض طاقت سے ظاہری دلائل سے نہیں مانتا۔ یہ تو آخری دلیل دماغ کی اور علم کی اور معلومات کی یہی ہوتی ہے کہ کوئی ایسی طاقت ہے جو سارے نظام کو چلا رہی ہے، لیکن وہ طاقت کون ہے، کیسی ہے، اس کی ذات کیسی ہے، اس کی صفات کیسی ہیں، دل ان باتوں پہ فدا ہوتا ہے، اس کے کرم کے کیا کیا انداز ہیں، اور اگر اس سے تعلق نہ رہے تو کیا نقصان ہوتا ہے۔ دل کا فیصلہ اس سب پہ ہوتا ہے، اور جب دل فیصلہ کرتا ہے تو صورتحال یکسر بدل جاتی ہے، کیونکہ دماغ ایک ایسی مشین ہے یا ایسا ادارہ ہے یا ایسا دفتر ہے یا ایسا سیکریٹریٹ ہے کہ بدن کے سارے عصبی نظام پر دماغ کا کنٹرول ہے، لیکن فیصلے دل کرتا ہے اور اعضاء و جوارے سے ان پر عمل درآمد دماغ کرواتا ہے۔ دماغ میں خرابی آ جائے تو فالج ہو جاتا ہے، اعضاء و جوارے، ہاتھ تو ٹھیک ہیں، پاؤں ٹھیک ہے، اعصاب بازو کے ٹھیک ہیں، انگلیوں میں کوئی تکلیف نہیں، بازو میں کوئی تکلیف نہیں، لیکن وہ ایک پورا پاؤں بھی، ٹانگ بھی، بازو بھی وہ کام چھوڑ گئے، وہ کام نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ بلاکیج آ گیا ہے دماغ میں، کسی رگ میں کوئی رکاوٹ آ گئی ہے، یہ دماغ کے ایک حصے نے کام چھوڑ دیا ہے، لہذا وجود کا ایک حصہ بھی کام چھوڑ دیتا ہے۔ جو میڈیکلی ان کی ریسرچ ہے، کہتے ہیں کہ دماغ کا جو دایاں حصہ ہے وجود کے بائیں حصے کو کنٹرول کرتا ہے، جو بایاں حصہ ہے وجود کے دائیں حصے کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو جو ایک حصہ بھی دماغ کا مفلوج ہوتا ہے تو اس کے زیر اثر بدن کا جتنا حصہ ہے وہ کام چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن وہ بیکار ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا سارا جو نظام ہے، کنٹرول ہے، اسے الرٹ رکھنے کا، اسے کام پہ لگانے کا، وہ دماغ میں ہے۔ جب دماغ ہی نے کام چھوڑ دیا تو وہ کام چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن دل کے فیصلے جو ہیں وہ اپنے ہیں اور اس کی کیفیات ہوتی ہیں۔ ایک کیفیت ہوتی ہے کہ آپ کوئی آواز سنتے ہیں وہ آپ کو بھلی لگتی ہے تو اس سے ایک کیفیت وارد ہوتی ہے، وہ اچھی ہے یا بری ہے لیکن ایک کیفیت۔ آپ کوئی کلام سنتے ہیں، کوئی شعر سنتے ہیں تو بغیر یہ جانے ہوئے کہ کس کا ہے کیا ہے، لیکن وہ دو مصرے جو ہیں وہ بندے کو تڑپا دیتے ہیں، اسے بڑے پسند آتے ہیں۔ ہے تو الفاظ ترتیب دیے ہوئے، اور کس کے ہیں، اس کا مقصد کیا تھا،
عجیب بات ہوتی ہے کہ شاعر پتہ نہیں کس لیے اس نے کس مزاج میں کہا، سننے والا اس سے کیا مراد لے رہا ہے تو وہ پسند آ جاتی ہے۔ کوئی شکل بھلی لگتی ہے، کوئی رشتہ بھلا لگتا ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، کوئی رشتہ اتنا بھلا لگتا ہے کہ وہ دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو شکل ایسی بھلی لگتی ہے، کوئی جوان ہے، کوئی مجاہد ہے، آپ دیکھتے ہیں بہت پسند آتا ہے۔ کوئی حرکت ایسی بھلی لگتی ہے کہ کسی بندے نے قربانی دی یا کوئی شہید ہوا یا کسی نے جہاد کیا تو آپ کو پسند آ گیا۔ تو ایک کیفیت اس بھلا لگنے کی دل پہ وارد ہوتی ہے۔ کوئی چیز بری لگتی ہے، ناپسندیدہ حرکت کوئی کرتا ہے، اس کی ایک کیفیت دل پہ وارد ہوتی ہے اور آدمی کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح کائنات میں سب سے بہترین مخلوق میں بے مثل اور بے مثال ہستی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے بے مثل و بے مثال ہیں۔ وہ حسن ظاہر ہو یا کمالات باطنی ہو، قد و قامت ہو، زلف دراز ہو، آپ کی چشمان مبارک ہوں یا لبھہ مبارک، رخ انور ہو یا وجود اقدس، بظاہر وجود عالی بھی ایسا ہے جس کی مثال کائنات میں نہیں ہے۔ حسن ظاہر سے تیرے روشن جہان رنگو، اور کمالات باطنی کی بھی مثال نہیں ملتی۔ اب دل کو جب مجموع کمالات کا ادراک ہوتا ہے تو اس کے بس میں نہیں رہتا کہ وہ وہاں سے ہٹ سکے یا آپ سے الگ ہو سکے۔ یہ جو ہماری زندگیاں ہیں جن میں ہمیں حضور کا اتباع بڑا مشکل دکھائی دیتا ہے اور آپ کا ایک ایک حکم ہم پہ بڑا بھاری لگتا ہے، بلکہ ایک ایک سجدے سے ہماری جان جاتی ہے اور ہمیں فرصت نہیں ملتی، بوجھ سمجھتے ہیں۔ احکام شریعت ہمارے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ اس سارے کا سبب یہ ہے کہ ہمارے قلوب نے وہ لذت آشنائی چکھی نہیں، ہم اس سے آشنا نہیں ہوئے۔ اس مرض کا علاج کسی نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ سیرت مبارکہ کا مطالعہ کثرت سے کرو۔ پھر انہوں نے سیرت طیبہ پہ ایک جامع اور مختصر سی، مناسب سی، بہت بڑی نہیں، مناسب سی، چھوٹی سی بڑی جامع کتاب لکھی، نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب۔ اس کی تصنیف کا سبب یہ سوال بنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی تعلق کیسے استوار کیا جائے۔ تو عامت المسلمین کے لیے انہوں نے وہ ایک چھوٹی سی کتاب لکھی، نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب، اور واقعی اس کا یہ اثر میں نے دیکھا ہے کہ بندہ اگر مطالعہ کرے تو اس میں چونکہ خالصتاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا ذکر ہے، باقی سیرت کی جتنی کتابیں آپ دیکھیں گے تو ان میں تفصیل ہے حضور کے حوالے سے، کہیں سیاسیات کا، کہیں تبلیغ کا، کہیں احکام شریعت کے نزول کا، کہیں انصاف کے قیام کا، تو وہ اس سارے ماحول کو لے کر سیرت کی کتابیں چلتی ہیں۔
لیکن نشر الطیب صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پہ بات کرتی ہے، آپ کی ذات کے کمالات پہ، اوصاف پہ، آپ کے حسن ظاہر و حسن باطن پہ وہ بات چلتی ہے۔ تو ان کیفیات کو حاصل کرنے کے لیے جاننا شرط ہے۔ جتنا کوئی جانتا جائے گا، دور سے دیکھا یہ گلاب کا پھول ہے، اس کا رنگ خوبصورت ہے، اچھا ہے، اور قریب سے دیکھیں گے اس کی خوشبو بھی آئے گی، اور قریب جائیں گے اس کی باقی خصوصیات بھی منکشف ہوں گی۔ تو جو معرفت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی پہ کھلتی ہے تو وہ ایک تعلق کی کیفیت جو دل میں وارد ہوتی ہے وہ ہے خلوص فی الدین۔ دین سے براہ راست تعلق قائم نہیں ہو سکتا۔ دین کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی، آپ کا فرمودہ، آپ کا فرمان۔ قرآن کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نسخہ قرآن حکیم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا، اس کے علاوہ کوئی دوسری دلیل قرآن کے قرآن ہونے پہ نہیں۔ تو جس زبان حق ترجمان پر نزول قرآن سے لے کر قیامت تک کی انسانیت کو اعتبار کرنا ہے کہ آپ نے جو فرمایا سچ فرمایا، اور جو آپ نے فرمایا یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ ہی کا کلام ہے، ایسی ہستی کے قرآن کے علاوہ جو ارشادات ہیں جسے حدیث پاک کہا جاتا ہے، کیا اس میں اسی پائے کی صداقت نہیں؟ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں ایک ہستی اصدق الصادقین ہو اور دوسرے وقت میں اسی کا ارشاد مشکوک ہو جائے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ حدیث پاک پہ شک آئے گا تو پھر قرآن کے کا بھی کوئی ثبوت صداقت کا باقی نہیں بچے گا۔ کس طرح سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا علم ہوتا ہے تو قلب، دل و جان آپ پہ فدا ہوتی ہے، اور دل آپ کے قدموں میں سکون پاتا ہے، آپ کا نام نامی لے کر اسے زندگی ملتی ہے، فرحت ملتی ہے۔ تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے یہ ہوتا ہے خلوص۔ اور یہ کیفیت ہو اور دماغ میں شیطان کی طرف سے، کیونکہ شیطان ہے، ابن ابی بھی تو شیاطین الجن والانس، جنوں میں بھی شیطان ہے، انسانوں میں بھی شیطان ہے۔ تو جو بھی شخص کسی کو شریعت سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے یا نیکی سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے وہ شیطان ہے۔ اور حضور علیہ السلام کا ارشاد عالی ہے کہ جنوں والے شیطان سے انسانوں میں جو شیطان ہے یہ زیادہ خطرناک ہے، کہ جنوں والا شیطان تو دل میں ایک بات القاء کر سکتا ہے، یہ آپ سے بحث بھی کرتے ہیں، آپ کو قائل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، آپ کے سامنے وہ کام کرتے بھی ہیں، بعض اوقات آپ کو ہاتھ سے پکڑ کر کھینچتے بھی ہیں کہ یہ کرو، یہ اس شیطان سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو یہاں وہ پوری شیطنت پورے منصوبے کے ساتھ ابن ابی نے کی، یعنی اگر اسے جنگ میں حصہ نہیں لینا تھا تو وہ شہر میں بھی الگ ہو سکتا تھا، لیکن اس نے پوری حکمت عملی اپنائی، شہر میں لشکر اسلام کے ساتھ باہر آیا اور مقام احد کے قریب پہنچ کر وہ کہنے لگا جی جناب یہ تو بڑی زیادتی ہے اور یہ کوئی جنگ نہیں ہے، شہر میں رہ کر ہم لڑتے تو اتنے بڑے لشکر کا دفاع کیا جا سکتا تھا، یہاں کھلے میدان میں تو ہم سے 2 گنا وہ 3 گنا ہم سے زیادہ، 3000 ہیں، 1000 ہیں، اور اسلحہ ان کے پاس زیادہ ہے، ہمارے پاس کم ہے، بندے ان کے پاس سارے منتخب ہیں، ہمارے ساتھ کوئی بورا ہے، کوئی معذور ہے،
تو کوئی بچے ہیں تو یہ تو کوئی مقابلے والی بات نہیں، یہ تو خودکشی ہے، تو ہم خودکشی نہیں کرنا چاہتے۔ یہ سارا تکلف اس نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ مجاہدین جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، مہاجرین و انصار، ان کے دلوں میں بھی خیال گزرے کہ واقعی یہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے تو ہم مارے جائیں گے، قصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اور فرمایا دو قبائل جو انصار کے تھے ان کے دماغ میں یہ خیال گزرا بھی، ہمت طائفتان منکم، منکم بھی ساتھ فرمایا، تھے وہ تم سے، دل ان کے تمہارے ساتھ تھے، منکم وہ تم میں سے تھے، لیکن ابن ابی کی اس حرکت سے ان کے دل میں یہ خیال ان کے دماغ میں گزرا، ان تفشل آ گیا، یہ لڑائی کچھ مناسب نہیں لگتی، اس کی بات میں وزن تو ہے۔ فرمایا میں نے فوراً سنبھال لیا انہیں، کیوں؟ ان کے دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ان کے دلوں میں خلوص تھا، وہ دل سے فدا تھے۔ یہ اسباب کی اور بظاہر کی بات تھی تو ظاہری احوال کو دیکھ کر اور پھر اس انسانوں میں سے شیطان کا جو ہتھ کنڈا تھا اور جو طریقہ تھا اسے دیکھ کر تو ان کے دماغ میں بھی خیال آیا، ان تفشل، کچھ ہمت ہارنے کا سوچا انہوں نے، واللہ ولیہما، لیکن اللہ ان کے ساتھ ہو گئے، وہ سارے خیالات کافور ہو گئے اور وہ جان لٹانے پہ تیار، انہوں نے جانیں نچھاور کی۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ وسائل جو اختیار میں ہوں وہ ضرور اختیار کیے جائیں، جو بس میں ہوں وہ ضرور اختیار کیے جائیں، لیکن بھروسہ اللہ پہ کیا جائے۔ فرمایا کل کی بات ہے بھائی، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، یہ کل کی بات ہے، کہاں تھے وسائل تمہارے پاس؟ کون سے اسباب تھے تمہارے پاس جو دلیلیں آج یہ دے رہا ہے؟ یہ خودکشی ہے یا وہ خودکشی تھی جہاں 313 بندے لے کر، اور جن کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا، خوراک بھی نہیں تھی، کوئی بچے تھے، کوئی بوڑھے تھے، اور وہ 1000 کا لشکر جلال منتخب لڑاکا سپاہیوں کا اور مانے ہوئے جرنیلوں کی سرکردگی میں، تو جو بدر میں آپ مقابلے میں سفارا ہو گئے، تو اگر اسباب دنیا کو دیکھیں تو اس سے کئی درجہ بڑی خودکشی تھی، لیکن وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ نے تمہاری وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، تمہارے پاس وسائل نہیں تھے، نہ تمہارے پاس عددی کوئی قوت تھی، نہ تمہارے پاس اسلحہ تھا، نہ تمہارے پاس خوراک تھی، کوئی بھی دنیاوی وسائل میں سے تم کفار کے لشکر کے برابر کہیں بھی نہیں تھے، لیکن اللہ نے تمہاری مدد کی۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اصل بات یہ ہے کہ دنیا میں دنیاوی اسباب ضروری ہیں، یہ بھی اللہ کا نظام ہے اور اس کا بنایا ہوا طریقہ ہے، اور جائز حدود، جائز طریقے کے مطابق وسائل کو اختیار کرنا ضروری ہے، لیکن فاتقوا اللہ، اللہ سے بنا کر رکھو۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ سے بنا کر رکھو، اس کی مرضیات پہ چلو، اس کی رضا میں فنا ہونا سیکھو، اور اس کے احکام کی تعمیل میں سرگرم عمل ہو جاؤ۔ اصل قوت جو ہے وہ ہے، باقی یہ دنیا کے کام اس کا بنایا ہوا ایک نظام ہے، اور اس نظام سے اگر روگردانی کی جائے تو گستاخی ہوگی۔ یعنی کوئی بندہ اس کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف عمل کرتا ہے، بڑے خلوص سے دعا کرتا ہے اللہ مجھے صحت دے، میری عمر دراز کر، لیکن زہر کھاتا ہے، تو یہ گستاخی ہوگی کہ عمل تو تیرا ہے کہ تو موت کے لیے کوشش کر رہا ہے، اور زبانی کہتا ہے مجھے زندگی دے۔ جب وہ زندگی کے یا صحت کے ہم طالب ہوتے ہیں تو ہمیں زندگی اور صحت کے وسائل بھی اختیار کرنا ہوں گے۔ ہم صحت کے لیے پوچھتے ہیں وظیفہ بتا دیں، تعویذ دے دیں، پرہیز نہیں کر سکتے،
تو جب آپ وسائل اس کے خلاف استعمال کریں، ایک شوگر کا مریض ہے وہ رات دن مٹھائی کھا رہا ہے اور تعویذ پی رہا ہے، دعائیں کرا رہا ہے، تو تعویذوں اور دعاؤں سے زیادہ اثر اس کے عمل کا ہوگا۔ نظام ہے نا قدرت کا۔ ایک بندہ شاید وسائل دنیا اختیار کرتا ہے، پرہیز کرتا ہے، احتیاط کرتا ہے، اور شاید اسے کسی کے تعویذ کی ضرورت نہ پڑے، اس کی اپنی آہ سحرگاہی اس کی صحت کے لیے کافی ہو، خود ہی اللہ سے دعا کرے۔ اور سب سے پسندیدہ دعا اللہ کریم کے نزدیک یہ ہے جو بندہ اپنے لیے خود کرتا ہے، وہ اللہ کریم کو بہت پسند آتی ہے۔ خود تبھی بندہ کر سکتا ہے جب اسے اللہ پہ اعتماد اور یقین ہو۔ تو ہمارا کلمہ پڑھنے کے باوجود اکثریت کا ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہماری کب سنیں گے، تو یہ کیا تعلق ہوا؟ یعنی جب ہمیں ہی یہ خیال ہوتا ہے کہ ہماری تو نہیں سنی جائے گی، تو یہ کون سا تعلق ہوا؟ اس کا مطلب ہے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا کوئی واسطہ اس کے ساتھ نہیں ہے، ہمارا کوئی رشتہ اس ذات کریم کے ساتھ نہیں ہے کہ ہماری نہیں سنے گا۔ تو یہ جو خیال ہمیں آتا ہے کہ میری دعا نہیں سنی جائے گی، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اپنی کمزوری کی وجہ سے آتا ہے۔ یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں اس کی نہیں مانتا ہوں، میری وہ کیوں سنے گا؟ جب بندہ خود بد عملی کا شکار ہوتا ہے، جب اللہ کی اطاعت سے گریزاں ہوتا ہے، تو پھر اسے یہ خیال ہوتا ہے کہ میں تو اس کے احکام کی پرواہ نہیں کرتا، میری دعا کی کیا قیمت ہوگی؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کوئی بھی جب دعا کرتا ہے مجھ سے، میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اجیب قبول کر لیتا ہوں۔ دعوت الداعی اذا دعان، مانگنے والے کی بات جب بھی مجھ سے مانگتا ہے، لیکن بات یہ ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، بات یہ ہے کہ تم محتاج ہو، مخلوق ہو، میرے بے شمار احسانات ہیں تم پر، تم بھی میری بات سنو اور مانو اور مجھ پر اعتماد کرنا سیکھو۔ اگر تم نے یہ تعلق ضائع کر دیا تو اللہ کو کیا مجبوری ہے کہ تمہاری بات سنتا ہے؟ اذا سالک عبادی انی فانی قریب، میرے حبیب جب میرے بندے میرے بارے آپ پر سوال کریں تو میں تو ان کے قریب تر ہوں، رگے جہاں سے قریب ہوں، فانی قریب، ان کی رگے جہاں سے قریب ہوں، اور صرف قریب نہیں ہوں، جب بھی وہ کوئی دعا مانگ، جب بھی کوئی گزارش کرتے ہیں، جب بھی عرض گزارتے ہیں، میں قبول کرتا ہوں۔ لیکن انہیں بھی تو خیال ہونا چاہیے کہ وہ بندہ ہو کر اپنے خالق کی بات بھی فَلْيَسْتَجِيبُوا، میری بات بھی تو مانو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان لاؤ۔ ایمان کا دعویٰ تو ہمارا وہ فرماتے ہیں نہیں، دعوے کی بات نہیں ہے، میری بات مانو گے تو پتہ چلے گا کہ تم میری عظمت پہ یقین رکھتے، اور اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو تمہارا عمل اس بات کی گواہی دے گا کہ تمہیں میری عظمت کی پرواہ نہیں ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میری بات بھی مانو اور مجھ پر اعتماد کرو، ایمان لاؤ، یقین رکھو۔ تو یہ کیفیات تقسیم ہوتی ہیں طلب اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قلوب مومنین کو، اور اس ساری محنت و مجاہدے اور ذکر و اذکار اور سارے درس و تدریس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کریم سے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی تعلق استوار ہو جائے، ایسا رشتہ جو اللہ و اللہ کے رسول کی اطاعت پہ مجبور کر دے، ایسا رشتہ کہ جو اللہ اللہ کے رسول کی بات کو ماننے میں لذتیں بھر دے اور نہ ماننے کی تلخی کا احساس ہونا۔ تقاضائے بشریت کہیں قصور ہو جائے تو اس کی تلخی کا احساس ہو، دکھ لگے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آدمی توبہ کرے،
اللہ سے معافی چاہے اور اس سے رحم چاہے، اور جس حکم کا پتہ چلے اس پر عمل کرنے کے لیے ایک جذبہ ہو، دل میں ایک جنون ہو، اور آدمی محبت سے، پیار سے اور خلوص سے اس پر عمل کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔